میرے ہونٹوں کا کلام، میرے دل کے خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے میرے خداوند، میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے خداوند۔ یہ چیزیں جو لگی نظر آ رہی ہیں، یہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے شاہانہ داخلے کی طرف لے کر جاتی ہیں، ہمیں وہ یاد دلاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھجوروں کا اتوار نہیں کہنا چاہیے، خداوند یسوع کا شاہانہ داخلہ کہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کنگ ڈے کہنا چاہیے۔ اب یہ بھی سائن جو ہے یہ امن کا نشان ہے، فتح کا نشان ہے اور ابدی زندگی کا نشان ہے۔ اگر ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں تو ہم غلط نہیں کہتے۔ یونان میں دوڑ لگانے والے جو ہوتے تھے ان میں فرسٹ آنے والے کو یہ انعام میں دیا جاتا تھا۔ اب کسی کو فرسٹ آنے والے کو یہ دیا جائے ہمارے، انہوں نے کہا جی کیا دیا ہے، تو یہ فتح کا نشان ہے۔ اس کی جگہ ہم ہوزینا سنڈے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی شروع میں بات ہو رہی تھی ہوشنا کے نعرے لگائے، تو ہوشنا کا نعرہ جو ہے یہ وہاں پر موجود جو لوگ تھے وہ دعا کر رہے تھے، یہ ان کی دعا ہے، ہمیں بچا لے، ہمیں چھڑا لے، ہمیں نجات دے۔ وہ رومی حکومت سے نجات کی بات کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ہم نے یہ سیلیبریشن کی، ہم نے اس کے تعلق سے سیکھا بھی۔ اب اس سے پہلے اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی جو حالت ہے، جس کو عنوان دیا ہے مرد غمناک خداوند یسوع مسیح کا رونا اور اس کی وجوہات۔ بہت سی باتیں کلام مقدس میں درج ہیں، ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، لیکن آج ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اس کا رونا 3 طرح کا رونا ہے خداوند یسوع مسیح کا۔ لازر کی قبر پر اس کے آنسو بہنا شروع ہوئے، اس کا رونا۔ پھر یروشلم کی حالت پر وہ رویا، اور اسکالرز بتاتے ہیں کہ وہ دھاڑے مار کر رویا۔ ہم خوبی جانتے ہیں کہ دھاڑے مار کر رونا کس طرح کا ہے۔ اور پھر تیسری بار وہ گتسمنی باغ میں سسکیوں کے ساتھ رویا۔ تو آج ہم انہی حالتوں پر غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کیوں رویا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو تلاوت دوسری کی گئی کہ خدا انسان کو بنانے سے معلول ہوا، اور معلول کا مطلب ہے رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا۔ لیکن اوریجنل متن میں اس کا مطلب جو ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں پچھتایا انسان کو بنانے سے۔ I repent that I made them، کہ میں انسان کو بنانے سے پچھتایا، اس نے توبہ کی۔ اور ہم خداوند یسوع مسیح کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کا عزیز دوست لازر مر گیا اور خداوند یسوع کو خبر پہنچ چکی ہے، لیکن آنے میں دیر کی ہے۔ اس کی پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غناستیوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو یہ جانتے تھے کہ 3 دن تک مردے کی روح اس زمین پر رہتی ہے، 3 دن تک مردے کا زندہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے خداوند نے اس کو نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے دیر لگائی۔ اور جب یسوع 4تھے دن وہاں پر پہنچا تو لازر کی بہن مرتھا اس کے پاس آئی اور کہتی ہے، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ تو یسوع نے کہا کہ وہ جی اٹھے گا۔
اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ تو یسوع نے کیا کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور پھر جب مرتا کی دوسری بہن مریم کو پتا چلا تو وہ بھی خداوند کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں گر کر اس سے وہی الفاظ دہراتی ہے، اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اب خداوند یسوع مسیح اس سے بیشتر کہ لازر کو زندہ کرتے ہیں، خداوند یائر کی بیٹی کو زندہ کر چکے ہیں۔ تو خداوند نے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر موجود یہودی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، اتنا بھی نہ کر سکا کہ یہ نہ مرتا۔ تو لازر کی موت پر آنسو بہنے کی بنسبت کہیں زیادہ یسوع کے آنسو اس بات پر بہے ہیں، ان کی بے اعتقادی پر، کہ انہوں نے معجزات دیکھے، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، یہ یقین نہیں کر رہے، بے یقینی میں ہیں۔ یہ حالت ان کی ہے، اور خداوند یہاں پر ان کی بے یقینی پر رنجیدہ ہے، وہ غمگین ہے، وہ دکھی ہے، اور اس دکھ کے باعث اس کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو یقیناً آج بھی وہ ہماری حالت پر بھی روتا ہے، جہاں ہم بے اعتقادی کرتے ہیں، ہم وہ اس کو درجہ نہیں دیتے کہ وہ واقعہ ہی قادر ہے، اور قادر کا مطلب ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے کہا روشنی ہو جا تو کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر کے رہتا ہے، اور کوئی اسے روکنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو یسوع مرتھا کی، مریم کی اور وہ وہاں پر موجود یہودیوں کی حالت پر رنجیدہ ہے، غمگین ہے، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ لازر کے ساتھ اس کی محبت اپنی جگہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کو میں آواز دوں گا اور یہ کفن سمیت قبر سے باہر آ جائے گا۔ اور یسوع نے اس کو آواز دی ہے، کیا کہا؟ اے لازر قبر سے باہر آ جا۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لازر کی قیامت نہیں ہوئی، ریزریکشن اس کی نہیں ہوئی، اس کی ریسسیٹیٹ ہوا ہے، دوبارہ مر جانے کے لیے وہ زندہ ہوا ہے، اور وہ مر گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بے اعتقادی کے باعث خداوند کے آنسو بہنے لگے۔ پھر خداوند کے آنسو بہتے ہیں اس بات پر کہ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہو، مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ بعض علماء یہودی رواج کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ قبروں کو سفیدی اس لیے کرتے تھے کہ کوئی یہاں سے اس کو ٹچ ہو کر شرعی طور پر ناپاک نہ ہو جائے، لیکن خاص حوالہ اس رواج کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ سرکردہ آدمیوں کی قبروں کو سفیدی کیا کرتے تھے تاکہ خوبصورت نظر آئیں۔ فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی قبروں کی خوبصورتی کی مانند تھی، اندر وہ نجاست اور بدی سے، گناہوں سے بھرے ہیں۔
ہم گورا قبرستان میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت ہی خوبصورت قبریں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے کہ انسان جو پیدا ہوا ہے اس میں مرنا ہے اور وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ تو میں تو اس بات کو بھی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں مردوں کو باکس میں دفن کرنا چاہیے۔ باکس میں دفن کرنے سے مردے کو ایک وقت لگے گا کہ وہ مٹی میں شامل ہو جائے۔ کتاب مقدس میں ایک لاش ایسی ہے یوسف کی جسے مصری رواج کے مطابق باکس میں رکھا گیا تھا۔ تو خداوند جو ہے اس بات سے افسردہ ہے، غم زدہ ہے کہ باہر سے تو کچھ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے کچھ اور ہیں۔ خداوند اس بات سے غمگین اور غم زدہ ہے۔ رومیوں 3 باب میں کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ہے، سب کے سب بگڑے ہوئے ہیں، کوئی راست باز نہیں ہے۔ خداوند اس بات سے غمگین ہے، اس بات سے وہ رنجیدہ ہے۔ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے۔ قبر میں مردہ ہو اور قبر کھلی ہو تو کس قدر بدبو آئے گی۔ وہ اس طرح سے ہے کہ باہر سے تو بہت صاف ستھرے نظر آتے ہیں لیکن اندر نجاست بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، فریب کاری کرتے ہیں، مکر کی باتیں اگلتے ہیں اور ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، لا علاج۔ کہتے ہیں جو مسیحی کہلاتے ہیں مگر ان گناہوں سے اگر پاک نہیں تو پھر ہمیں گناہ کی سے معافی کی ضرورت ہے۔ ہم گناہ کی غلامی میں ہیں، گناہ کی قید میں ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے ہم اپنی عادتوں سے، اپنی حرکتوں سے خداوند کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ وہ ہماری حالت پر آج بھی روتا ہے۔ دوسرا رونا، جب خداوند یسوع یروشلم کو دیکھتا ہے تو اس پر رویا۔ جو بات کریں وہ دھاڑے مار کر رویا، کیونکہ وہ سلامتی کے بادشاہ کے طور پر وہاں پر آیا ہے، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ اپنوں کے پاس آیا لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، انہوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے پھر ان پر ایک پیش گوئی کی۔ مقدس لوکا 19 باب میں کہ خداوند نے ان پر پیش گوئی کی کہ یہاں پر کوئی پتھر باقی نہ رہے گا۔ سن 33 میں خداوند نے ان پر پیش گوئی کی تھی اور سن 60 میں وہ پیش گوئی پوری ہوئی اور تیتس جرنیل کے باعث یروشلم برباد ہو گیا اور 6 لاکھ یہودی قتل کیے گئے بے اعتقادی کے باعث کہ سلامتی کا شہزادہ ان کے پاس آیا ہے، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اگر وہ اسے قبول کر لیتے تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا گھر، لیکن یروشلم میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، قتل و غارت ہوئی ہے، شاید ہی کسی شہر میں ہوئی ہے۔ تو خداوند ان کی بے اعتقادی پر ان پر رویا ہے کہ میں تمہارے پاس آیا لیکن تم لوگوں نے مجھے قبول نہ کیا۔ تو اس لیے خداوند نے ان پر پیش گوئی کی اور یقیناً جو وہ کہتا ہے وہ
ہوتا ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، اس کے منہ میں ہرگز چھل نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جس کے قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے، ہم ہر ایک کو اپنی مرضی کے ساتھ نیک یا برا کہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع یروشلم کی حالت پر رویا کہ نجات کی پیشکش انہیں کی گئی، نجات دینے والا ان کے پاس آ گیا۔ اس سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آیا، لیکن اس دفعہ وہ بطور بادشاہ وہاں پر داخل ہو رہا ہے، اور ملی جلی بھیڑ اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جو ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ خداوند کو سیاسی بادشاہ بنانے کے لیے چن رہے ہیں، آسمانی بادشاہ کو زمینی تخت سونپنے کی کوشش کر رہے ہیں، جلالی بادشاہ کو وقتی بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ جو ابدی بادشاہ ہے وہ ہم پر حکومت وقتی طور پر کرے، کیونکہ یہودیوں نے سموئیل نبی سے بھی کہا کہ دوسری قوموں کی طرح ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہو۔ خداوند کو بادشاہ ہونے سے رد کر دیا، تو خداوند نے کہا انہوں نے مجھے رد کر دیا ہے۔ تو بادشاہ جو آئے گا وہ کس طرح کا ہوگا؟ وہ ظلم برپا کرے گا ان پر۔ تو یقیناً ایسا ہی ہوا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو دنیاوی بادشاہ کے طور پر قبول کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح یہ ہم پر حکومت کرے دنیاوی طور پر۔ اور یہودیوں کا یسوع کے تعلق سے، جو مسیحا کے تعلق سے نظریہ رکھتے تھے، وہ یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں لہو سے رنگی ہوئی تلوار ہوگی، اور وہ دشمنوں کے گلے کاٹ کر ہمارے باپ داؤد کا تخت پھر سے واپس لے لے گا۔ لیکن خداوند یسوع دنیاوی حکومت کرنے سے کہیں بڑھ کر ہمارے دلوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا میں حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ بلکہ آج بھی ہمارے دلوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنا دل اس کو نہیں دیتے تو آج بھی وہ ہمارے لیے بھی دھاڑے مار کر روتا ہے، وہ ہماری حالت پر بھی روتا ہے، جس طرح سے وہ یروشلم کی حالت پر رویا، وہ ہماری حالت پر بھی روتا ہے۔ اور خداوند یسوع نے کہا، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح سے مرغی اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے، میں نے چاہا لیکن تم نے نہ چاہا، میں نے تو تمہیں چاہا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں شہر میں تو بہت کم ہے، مرغیاں رکھی جاتی ہیں، تو مرغی کے جب بچے ہوتے ہیں اور اوپر جب کوے اور چیل اس طرح کے پرندے آتے ہیں تو مرغی اپنے پروں کو کھول لیتی ہے اور پروں کے نیچے اپنے بچوں کو لے لیتی ہے۔ لیکن کچھ بہت ہی ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں، وہ جمپ مار کر مرغی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور کوا چیل آتے ہیں اور ان کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم زبور گاتے ہیں، خدا دے پردے ڈھانچو کوئی نشان رہتا ہے، خدا دے کھمب دی چھائے ٹھانتے ہو آرام پاتا ہے۔ جب ہم خداوند کے بازوؤں میں آ جائیں گے تو یقیناً ہم ابلیس سے محفوظ کیے جائیں گے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے پروں میں
چھپا لوں، لیکن تم نے نہ چاہا، لیکن اگر ہم چاہیں گے تو ہم اس کے پروں میں محفوظ ہو جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کا تیسرا رونا مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 22ویں باب میں، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آسمان سے ایک فرشتہ اسے دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بے دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں دعائیں کی، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سا پیالہ تھا؟ جب خداوند یسوع نے کہا یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو وہ ہمارے گناہوں کا پیالہ نہیں تھا، وہ خدا کے قہر کا پیالہ تھا جو وہ گناہگار کے اوپر انڈھیلا جانا تھا۔ اور خدا نے پوری دنیا کے گناہوں کو سکویز کر کے، جس طرح سے لیمن کو ہم کر لیتے ہیں، سکویز کر کے اس پیالے میں ڈالا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو پینا تھا۔ تو لکھا ہے کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپکتا تھا۔ کبھی سنا ہے کہ پسینہ خون بنتا ہے؟ جب انسان کی حالت بہت تشویشناک حالت میں، انزائٹی اور ڈپریشن اس قدر بڑھ جاتا ہے، اور بعض اکثر سنیں گے یا اب یوٹیوب سرچ کریں تو جب بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ جو ہے وہ خون ٹپکنا شروع کر جاتا ہے، اسکن سے بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جان کنی کی حالت ہے، اور جان کنی کی حالت جب ہم اس کی تصویر یسایہ 53 باب میں دیکھتے ہیں کہ جان کنی کی حالت ہے، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی وہ حالت ہے کہ جان نکلنے والی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے عبرانیوں 5ویں باب میں اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ بہت سے غیر اسلام کے لوگ اس حوالے کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ دعا اس کی سنی گئی کہ خدا ترسی کے سبب سے یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اس کی یہاں پر 2 دعائیں سنی گئی ہیں، ایک نہیں بلکہ 2 دعائیں سنی گئی ہیں۔ پہلی کہ موت سے پہلے موت نہ آ جائے، کہ اگر خداوند یسوع مسیح صلیب پر قربان ہونے سے پہلے مر جاتا ہے تو پھر اس کا منصوبہ فیل ہو جاتا ہے۔ جب ہم پیدائش 3 باب 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو جب ابلیس کو سزا دی گئی تو اسے کہا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اب ابلیس پہنچا ہوا ہے کہ اس کی ایڑی پر کاٹے، وہ کاٹنے کے لیے پہنچا ہوا ہے۔ تو خداوند کی دعا سنی گئی کہ موت سے پہلے موت نہ آ جائے، اس کا فدیہ جو ہے وہ دینا ضرور تھا۔ پھر یوحنا 12ویں باب میں یسوع نے اپنی موت کا جب ذکر کیا ہے تو اب میری جان گھبراتی ہے، خداوند کہہ رہا ہے اب میری جان
घबराती है, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, ए बाप मुझे इस घड़ी से बचा ले। जान तो घबरा रही है तो मैं क्या बाप से कहूँ, ए बाप मुझे इस घड़ी से बचा ले। लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी तक पहुंचा हूँ, इसीलिए तो इस घड़ी तक पहुंचा है। ए बाप अपने नाम को जलाल दे। कहते हैं कि मैं क्या कहूँ कि मुझे बचा ले, नहीं, इसी घड़ी के लिए तो वो यहाँ तक पहुंचा है। और खुदा तरसी के सबब से उसकी ये दुआ सुन ली गई कि मौत से पहले मौत ना आए। और जो उसका मकसद था कि गुनाहगार इंसान के गुनाहों का कुफारा दे, तो वो उसने दिया। तो वो कुफारा देने के लिए ही दुनिया में आया था। तो अगर आज भी हमारी हालत वही है, तो आज भी वो हमारी हालत पर रोता है। आज हमें क्या करने की जरूरत है? हमारे लिए सवाल है, क्या हम लाजर की बहन मर्था और मरियम की तरह, उन यहूदियों की तरह बेइत्तेकादी में घिरते जाएं, या अपने ईमान को बढ़ाएं जिस तरह से शागिर्दों ने कहा, ए खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। अगर हम अपने ईमान में नहीं बढ़ते तो मैं ये कहता हूँ मसीहियत में ठहराव नहीं है। या तो हम बढ़ते जाते हैं और या घटते जाते हैं। तो हमें क्या है, बढ़ने की जरूरत है। तो खुदावंद मुमकिन करे कि हम ईमान में बढ़ते जाएं। और ये मुमकिन कब होगा? जब हम वक्त देने वाले को अपना वक्त देंगे तो वो हमारा वक्त बदल देगा। कल किसी भाई ने एक वीडियो किसी स्कॉलर्स की लगाई थी कि खुदावंद से जिंदगी मांग रहे हैं कि खुदावंद तू मुझे जिंदगी दे लंबी, ताकि मैं दुनिया को बदल सकूं। खुदावंद का जवाब नहीं है। वक्त गुजरा, उम्र बढ़ती गई, फिर ख्याल आया खुदावंद तू मुझे इतनी उम्र दे कि मैं अपने बच्चों को सुधार सकूं। कोई जवाब नहीं आया। वक्त गुजरता गया, वो 1.5 उम्र में पहुंच गया। खुदावंद को फिर कहा, ए खुदावंद मुझे वक्त दे कि मैं अपने आप को बदल सकूं। खुदावंद का जवाब आया, ये बात तूने बहुत पहले मांगी होती तो तू अपने आप को बदल लेता और फिर सभी तेरे लिए बदल जाते। तो हमें अपने ईमान में बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम अपना ईमान नहीं बढ़ाते, बेइत्तेकादी में हैं, तो फिर यकीनन हम आज भी खुदावंद यीशु के आंसुओं को बहने पर उसको मजबूर करते हैं। वो आज भी हमारी हालत पर धाड़े मारता है। वो आज भी हमारी हालत पर सिसकियों से रोता है। और ये हम पर है कि हम उसे किस तरह से खुश कर सकते हैं। क्या उन यहूदियों की तरह जो नारे लगा रहे हैं, होशना के नारे लगा रहे हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद वो कहते हैं इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, बराबा को छोड़ दो और यीशु को सलीब दो। और नेक लोगों की एक छोटी सी मिसाल, अवैस बेटा बात सुनना लगा। मैं चाहता हूं कि हम इस मीटिंग के बाद लिंक रोड पर जाएं और वहां पर ATM मशीन्स लगी हैं। हम कम से कम 2-3 मशीन्स को लूट लें। आप मेरा साथ दोगे? नहीं, साथ नहीं। हम जो लूटेंगे उसका आधा आपका, आधा मेरा होगा। अब तो मान जाओ, आप 60% लेना, मैं 40 लूंगा। अब तो खुश हैं, अब तो साथ चलोगे। आपने सिर्फ साथ जाना है। नहीं, क्यों, वजह क्या? क्योंकि वो हमारा कमाया हुआ मान नहीं, ईमानदारी नहीं है।
لیکن ہم تو لوٹ لیں گے, ہمارا کو گورنمنٹ خیال نہیں رکھتی, ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم بھوکے مر رہے ہیں, تو ہم لوٹ کے آ جاتے ہیں. غیر اخلاقی اس کا مطلب ہے آپ ساتھ نہیں دو گے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. سوچ لو ابھی. سوچ رہے نہیں. میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں, بھائی صاحب آپ میرا ساتھ دیں ذرا, آپ 1 منٹ کے لیے آئیں. میں چاہتا ہوں کہ اس جوان بچے نے تو انکار کر دیا, شاید اس کو پیسوں کی ضرورت, آپ سمجھدار ہیں, آپ تو ساتھ دیں گے, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو. ویسا پیسوں کی ضرورت تو ہے, مگر اس طرح سے لوٹا ہوا مال ہم لوٹ تو لیں گے, خدا اس کو پسند نہیں کرے گا, شاید ہمیں اس کی کوئی بڑی قیمت ادا کرنی ہے. اس لیے میں آپ کا اس عمل میں ساتھ دینے سے مت بچاؤں. اچھا, اور کوئی میرے ساتھ جائے گا؟ اب تو سب برے انسان ہیں. یہ بھائی صاحب نہیں اچھے ہیں نا, وہ اچھا ہے, یہ بالکل اچھے نہیں ہیں. اب میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں نا, یہ دونوں لوگ اچھے نہیں ہیں. اب میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں؟ اونچی آواز میں کیا ہے؟ بہت اچھے ہیں. یہی حال ان یہودیوں کا تھا. وہ وہاں پر خداوند یسوع کو اپنے مفاد کے لیے اپنی نظر سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہی اگر حالت ان یہودیوں کی طرح ہماری ہے کہ جو ہمارے لیے اچھا ہے وہ اچھا ہے, ورنہ وہ اچھا نہیں ہے. ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے, ہمیں خدا کے کلام کے مطابق سوچنا ہے کہ خدا کا کلام کس طرح سے ہمیں کہتا ہے. اکثر ابلیس جو ہمارا نزدیک ترین دوست ہوتا ہے, نزدیک ترین ساتھی ہوتا ہے, جس کی ہم بات ٹال نہیں سکتے, اس میں بیگمات صاحبات سر فرشت ہوتی ہیں. ابلیس نے پہلا وار اسی کے ذریعے سے کیا. ابلیس اکثر ہمیں ان لوگوں کے ذریعے سے گرا دیتا ہے جن کی ہم بات ماننے سے انکار ہی کر نہیں سکتے. تو ہمیں اس بات پر بھی سوچنا ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے, ہمیں انہیں بھی انکار کرنا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج یہاں پر ہم ایک بات کو ساتھ لے کر جائیں کہ میری وجہ سے خداوند کے آنسو نہ بہے, میری وجہ سے وہ دھاڑے مار کر نہ روئے, میری وجہ سے وہ سسکیوں کے ساتھ ایسے نہ روئے. آج ہم خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو لے کر آئیں اور کہیں کہ خداوند میں آج سے تجھے رونے نہیں دوں گا, تم میری وجہ سے نہیں روئے گا. ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. خدا قادر مطلق ازلی ابدی جلالی باپ, مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ, تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے تیرے فضل کے تخت کے سامنے بڑی دلیری کے ساتھ آتے ہیں, کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت کے باعث ہمیں یہ حق ملا کہ تجھے اے باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکیں. اے خداوند, ہم اپنی غلطیوں اور گناہوں پر پشیمان ہیں. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے دکھ دیا ہے, ہم نے تجھے رلایا ہے, میری وجہ سے تیرے آنسو بہے ہیں, میری وجہ سے تو سسکیوں کے ساتھ رویا ہے, میری وجہ سے تو دھاڑے مار کر رویا ہے. خداوند میں اپنی تمام غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, تو میری تمام غلطیوں کو معاف کر. آئندہ میں تجھے رنجیدہ نہ کروں گا, میں تجھے غمگین نہ کروں گا, میں تجھے افسردہ نہ کروں گا, تو مجھے معاف فرما. آئندہ سے میں تجھ پر اعتقاد رکھوں گا, تجھ پر ایمان رکھوں گا, میرا کامل بھروسہ تجھ پر ہوگا. مجھے معاف کر اور اپنے ساتھ اور خوف میں چلنے کا فرض لگا کر بڑی برکتیں مسیح ہمارے خدا یسوع کے نام سے. آمین.